مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ اس کی ستائش کریں، کیونکہ قبر میں کوئی ستائش نہیں ہوتی۔ باپ جی ہم شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے خدا باپ، کیونکہ آپ ہی ہماری آس امید ہو، ہماری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا ہماری چٹان اور ہماری نجات ہے، وہی ہمارا اونچا برج ہے، ہمیں کبھی جنبش نہ ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 40 روزے خداوند نے کس طرح پورے کیے، اور 40 روزوں سے کیا مراد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی پاکیزی کے لیے نوح کے طوفان میں 40 دن کی بارش ہوئی۔ شریعت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے موسیٰ جب شریعت کو لینے گیا، خدا کی پاک حضوری سے حکموں کو لینے گیا، تو موسیٰ نے 40 دن کوہ سنا پر روزہ رکھا۔ ایمان کی آزمائش بنی اسرائیل کے لیے 40 دن بیابان میں ہوئی، تو اس آزمائش میں وہ ناکام ہوئے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع نے 40 دن روزے رکھے تو شیطان پہ فتح پائی اور نئی تخلیق ہمیں بخشی۔ ہاللیلویا۔ اور آج کا زندہ کلام متی کی انجیل سے لیا گیا ہے، اور متی کی معرفت انجیل یہ خوشخبری دیتی ہے کہ یسوع ہی منجی اور نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلے سے خدا نے اپنے وہ وعدے پورے کیے جو اس نے پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں سے کیے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور آج کا زندہ کلام متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیات سے لیا گیا۔ اور دیکھو، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف۔ یہاں یسوع کے بپتسمے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت یسوع جب گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، نہ کہ تو میرے پاس۔ پر یسوع نے اسے جواب دیا، جو ہم دیکھیں گے 15-16 آیات میں یوں لکھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ ہاللیلویا۔ اور دیکھو، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، اور خداوند کے حکموں پہ وہ چل رہے تھے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کر رہے تھے۔ اس لیے خدا کی آزمائش جو تھی وہ بیٹے کے طور پر تھی۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اور 3-4 میں ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم عیسائیٰ نبی کی معرفت اس کے 8 باب اس کی 3 میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی، اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نے اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا۔ اور یہاں شیطان پھر دوسری دفعہ خداوند یسوع کو آزماتے ہیں بیٹے کے طور پر، جو متی 4 باب اس کی 5-6 میں۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پہ کھڑا کر اسے دکھایا اور کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہیں نیچے گرا لے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے بھی ٹھیس لگے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے خداوند نے کلام بولا۔ اگر ہم دیکھیں استثنا 6 باب اس کی 16-17 میں، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسے تم نے اسے مسا میں آزمایا تھا۔ تم جام فشائی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں صرف ماننا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پھر خدا کو آزمایا گیا متی 3 دفعہ، جو متی 4 باب اس کی 8-10 میں۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اس دنیا کی ساری سلطنت اس کو شان و شوکت دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو،
کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ ہاللیلویہ۔ ہم یہاں پہ بھی سیکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس یہ سارا اختیار ہے دھن دولت کا، اسی لیے لوگوں کو اس نے سب کچھ دیا ہے تاکہ وہ خدا کو سجدہ نہ کریں بلکہ مصروف رہیں اس دنیا میں جس میں وہ ہیں، اور اس کو پتہ ہے یہ میرے ہی لوگ ہیں، اسی لیے اس نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم استثنا 6 باب 13 میں دیکھیں، خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، اسی پر اور اسی عہد کو ماننا جو خدا نے ہمیں سکھائے ہیں، انہی حکموں کو جو خداوند نے دیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع بیٹے کے طور پر دنیا میں بھیجے گئے اور ان کی آزمائش بھی بیٹے کے طور پر ہوئی اور انہوں نے اس کلام کو پورا کیا، اس آزمائش میں پورے اترے، اور آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو استثنا 6 باب 25 میں جس طرح کہ اگر ہم احتیاط رکھیں گے اور خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جسے اس نے ہم سے کہا ہے، تو اس میں ہماری صداقت ہوگی، ہمارے لیے انصاف ہوگا۔ اور میرا اور آپ کا خدا انصاف کا خدا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کیا کرنا، چاک کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں نفرت نہیں کرنی، کیونکہ اگر ذرا بھی ہمارے دل میں بدی ہوگی تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ دل میں کبھی بھی جھوٹ نہیں رکھنا ہے، دل میں کبھی کسی کے لیے دھوکہ نہیں رکھنا۔ وہ دل جس میں گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں خدا نے گناہوں سے دھو دیا ہے۔ جس طرح یوحنا 1 باب اس کی 29 میں، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ جو خدا نے ہمارے گناہوں اٹھا لیے اور ہمیں خدا نے آزاد کر دیا ہے۔ آج میں اور آپ گناہوں سے آزاد ہیں، ہم مسیح ہیں۔ لوگوں سے محبت لیتے نہیں، لوگوں کو محبت دیتے ہیں، جس طرح خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ ہمیشہ ہمارا خدا کا اطمینان، سکون ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم اس میں چلیں گے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم سب خدا کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں اسی طرح خدا کے کلام پر توجہ کریں، تاکہ خدا کی مرضی ہم سب کے ساتھ رہے اور ہمیشہ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خداوند ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تمام بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بے کسوں کے لیے۔ خدا باپ جی آپ کے کلام کو اور آپ کے وعدوں کو مانگتے ہیں کہ آپ نے کہا میں تجھے کبھی یتیم اور بیوہ نہیں چھوڑوں گا۔ باپ سب کی حفاظت کریں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خدا باپ، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو۔ جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے زندہ خداوند وہ شفا پائیں اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو جلال ملتا رہے۔ یسوع کے نام سے خدا باپ ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔